بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول فصل وما هو بالهزل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، پہلے ہم نے یہاں پر جو نشست کی تھی اس نشست کے اندر ہم نے فضائل قرآن جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھے تھے، اور ایک بات تو یہ ہم نے سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور اگر انسان کو ہدایت کی نعمت مل جائے تو باقی ساری نعمتیں بھی اللہ کی نعمتیں شمار ہوں گی اور انسان ان نعمتوں سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور اگر ہدایت کی نعمت نہیں ہے تو انسان کے پاس بڑی سی بڑی دنیا کی نعمت ہے تو وہ اس نعمت کا غلط استعمال کرے گا۔ تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت، فرعون اور نمرود اور یہ اللہ کے باغی، ان کے پاس اقتدار تھا، مال تھا، دولت تھا، ہدایت کی نعمت نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا یہ برباد ہو گئے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حبشی تھے، حبشہ سے آئے، آج تک ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، نہیں، لیکن ہدایت کی نعمت تھی، وہ کامیاب ہو گئے۔ جب بھی آیا کرتے تھے سیدنا عمر کے دور میں تو سیدنا عمر ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال آ گئے، یعنی ہمارے سردار بلال آ گئے۔ تو اصل نعمت یہ ہدایت کی نعمت تھی، اور یہ ہدایت کی نعمت ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ ہدایت کی نعمت ملے گی قرآن مجید کے سے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ہدایت کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صحیفہ یا کوئی نہ کوئی کتاب دے کر بھیجی، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے دیے گئے، اور اسی طرح کئی انبیاء کو اور ہدایت کی کتابیں ملی، لیکن آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد قیامت تک اب کوئی اور رسول اور نبی نہیں آئے گا، ان آخری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری رسول کو ہدایت کا بھی آخری اور کامل ایڈیشن دیا گیا، جس کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ اور وہ قرآن مجید آج میرے اور آپ کے پاس دو گتوں کی شکلوں میں جو ہے وہ گھروں میں موجود ہے، اور جو ہے وہ آفس میں بھی موجود ہوگا، مساجد میں بھی موجود ہے، موبائل میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہماری جاری تھی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے فضائل کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی کیا عظمت بیان کی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس قرآن مجید کی کیا فضائل بیان کیے، یہ پچھلی نشست میں ہم پڑھ چکے۔ آج اس کتاب کا جس کے ساتھ میرا اور آپ کا ایک خصوصی تعلق ہے، اس تعلق کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس کتاب کا تعارف بھی ہے یا نہیں۔ یعنی آج کی ہماری نشست جو ہم ابھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اس کا عنوان اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو ہے انٹروڈکشن آف قرآن، قرآن مجید کا تعارف، یعنی وہ کتاب جس کو میں اور آپ پڑھتے ہیں یا جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی گفتگو، اور یقیناً یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گی، لیکن قرآن مجید تو تذکیر اور یاد دہانی ہی کا نام ہے کہ انسان بار بار اس یاد دہانی کرتا رہے، اور بہت سی بھولی ہوئی چیزیں یا جو چیزیں انسان کے شعور کے پیچھے چلی جاتی ہیں، جب انسان ان کو یاد کرتا ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو انشاءاللہ تعارف قرآن کے حوالے سے ہوگی۔ تو پہلی بات آج کی گفتگو کے حوالے سے میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قرآن مجید فیصلہ کن کلام ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی یعنی شے نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اسے اگنور کر کے جو ہے وہ تم سمجھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، یہ ہم پڑھ چکے کہ اصل قرآن مجید کے ساتھ جڑنے میں ہی ہماری کامیابی ہے،
اور اگر ہم اس قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے ذلت ہی ذلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید قیامت والے دن کھڑا ہو جائے گا اللہ کے حضور، اور جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے، یعنی قرآن مجید پر سچا ایمان لائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس کو پڑھنے کی کوشش اور اس پر عمل کرنے کی کوشش اور اس کی دعوت دیں گے دوسرے لوگوں کو، تو یہ قرآن مجید ان کے حق میں کہے گا کہ اللہ یہ شخص تو مجھے پڑھتا تھا، میرے لیے اپنے اوقات صرف کرتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور ظاہری بات ہے جو شخص قرآن مجید کے لیے، جس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا، فرصت نہیں ہوگی، قرآن مجید کبھی اس نے کھولا نہیں ہوگا، قرآن مجید کے ساتھ اس کی جو الفت اور محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، کبھی قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کیا ہوگا، کبھی قرآن مجید کی کسی کو دعوت نہیں دی ہوگی، اب قرآن اس کے خلاف بولے گا، اور جس کے خلاف قرآن مجید قیامت والے دن بولے گا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وہاں پر کیا حشر ہوگا۔ اللہ ہمارا ایسے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن کلام ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس کو اگنور کر کے یہ سمجھ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو آخرت کے اعتبار سے فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مسلمانوں کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کا انحصار بھی قرآن مجید کے اوپر ہی ہے، یعنی دنیا میں عروج اور عزت بھی چاہیے اگر مسلمانوں کو تو قرآن مجید سے ملے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرمائیں گے، اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر قوموں کو جو ہے وہ ذلت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور آج میں اور آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہماری زندگیوں میں ذلت ہے یا عزت ہے، یعنی ایک مسلمان کے بارے میں آپ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں کوئی اچھے الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے، اور دوسری اقوام تو مسلمانوں کے خلاف اتنی اٹھ چکی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کلام اللہ کو چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ بوسینیا ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کلام اللہ کو، اللہ کے اس کلام کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارا جو تعلق اس کے ساتھ بننا چاہیے وہ بنتا نہیں ہے، اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس بھی فرصت نہیں ہے اس کتاب کو کھولنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے۔ قرآن مجید تو موجود ہے، گھروں میں بھی موجود ہے، مسجد میں بھی موجود ہے، گاڑی میں بھی رکھا ہوگا، دفتر میں بھی رکھا ہوگا، بھائی کھلتا کتنی مرتبہ ہے، اس کو پڑھتے کتنی مرتبہ ہے؟ اور معذرت کے ساتھ جو لوگ پڑھتے بھی ہیں بیچارے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس ثواب کی نیت سے پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے پر ثواب ہے، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ چلا ہے؟ نہیں۔ اس لیے تو آج ہماری زندگیاں اب جو ہے وہ قرآن مجید سے بہت دور ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے خاندان میں سے ایک بچے کو حافظ کروا دو تاکہ وہ پورے خاندان کو جو ہے وہ بخشوا دے، باقی کسی کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک کو حافظ کروا دیا تاکہ یہ حفظ کر لے گا، اور ظاہری بات ہے وہ پڑھے گا، پڑھتا رہے گا تو بعد میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم کچھ کریں نہ کریں، قرآن کھولیں نہ کھولیں، مسجد جائیں نہ جائیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہمارا بچہ ہے ہمیں پکڑ کر لے جائے گا، 10 بندوں کو تو آخر ہم نے سن رکھا ہے بخشوائے گا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کس طرح بخشوائے گا، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس کلام اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کیا دن میں میرا اور آپ کا قرآن مجید کے الفاظ پر نظریں پڑتی ہیں یا نہیں پڑتی؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے بڑھ کر کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں؟ صحیح پڑھنے سے مراد قرآن مجید کے جو قواعد ہیں ان کے مطابق، مخارج کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا، اور پھر کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کو معمول بناتے ہیں۔ یعنی آداب کیا ہیں قرآن مجید کے؟ سب سے پہلا ادب باوضو ہو کر قرآن مجید کو پڑھا جائے، پھر اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کو دو زانو حالت، جیسے ہم اتحاد کی حالت میں بیٹھتے ہیں نماز میں، ایسے ہو کر قرآن مجید کو پڑھا جائے، پھر یہ کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھا جائے، پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں اس کلام اللہ سے ہدایت حاصل کروں گا، اس نیت سے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ یہ قرآن مجید کے آداب ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ آداب جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخرت میں کامیابی بھی اسی قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، القرآن حجت لک و علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت بنے گا، خلاف حجت بنے گا۔ اب کیونکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی بات کہ آج ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کا تعارف کریں گے،
تو کچھ سوال ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں سے بھی جواب آ جائے گا تو بہت اچھا، نہیں تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ تو ہم قرآن مجید کچھ سوال تھوڑے تھوڑے کر کے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے کہ قرآن مجید ہے کیا۔ تو پہلا سوال جو ہمارے ہاں ذہنوں میں اٹھ سکتا ہے یا آ سکتا ہے یا ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کیا ہے، واٹ از دا قرآن، قرآن مجید کیا ہے۔ اس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ قرآن مجید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں اپنے کلام میں اس قرآن مجید کو کلام اللہ کہا ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں یہ بات کہی گئی، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں بھی یہ الفاظ آئے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح اس کلام اللہ کو یعنی قرآن مجید کو قول رسول بھی کہتے ہیں۔ قول رسول کن معنوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام خود اللہ نے ہم تک نہیں پہنچایا، یہ اپنے نبی کی زبان سے ہم تک پہنچایا، اس لیے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ان معنوں میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا۔ اور قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا سورہ حاقہ کی آیت 40 میں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ اور اسی طرح سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 میں بھی ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ تو ان معنوں میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے۔ تیسری اور اہم بات یہ قرآن مجید کی تعارف میں کہ قرآن مجید کیا ہے، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی صورت میں نازل کیا، اور اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 145 میں ہے۔ جبکہ باقی کتابیں کیسے نازل ہوئی، کچھ صحیفے نازل ہوئے اور جیسے تورات تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن مجید الفاظ کی صورت میں نازل ہوا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ دوسرا سوال یہ ہم کچھ اس کا حصہ پڑھ چکے پچھلی نشست میں، قرآن حکیم کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہے، یعنی اس حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب تک کسی چیز کی عظمت کا نقش دل پہ قائم نہ ہو اس وقت تک انسان اس سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس کی عظمت یہ ہم پچھلی مرتبہ تفصیلاً بہرحال پڑھ چکے۔ تو پہلی عظمت کی بات بھی اس کی یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، یہ اس کا کلام ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ فرمائے، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ اس کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ اتنی عظمت والا کلام کہ ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو کیا ہوتا جی، وہ پھٹ جاتا، دب جاتا۔ اتنی عظمت والا کلام میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی نیوز پیپر دن میں 10 مرتبہ ہم نہ پڑھ لیں تو ہمیں سکھ اور چین نہیں ملتا۔ ایک ہی خبر کو 10 چینل سے جب تک دیکھ نہ لیں ہمیں آرام نہیں ملتا، لیکن قرآن مجید کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا اتنا عظمت والا کلام میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت سے غافل ہیں، اس لیے وہ بند پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ اور اس سے اس بات کو بھی ذرا سمجھیے کہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا تذکرہ کیا۔ آپ ذرا اللہ کے کلام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ان دنیا کی آنکھوں سے آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اچھا تو آپ ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا،
فسوف ترانی، تو پھر آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ ہم آپ کو اپنی تجلی کا جو ہے وہ ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ کو پھر ہم اپنا دیدار کرا دیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی، جعلہ دقا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جس شخص کا کلام ہوتا ہے اس سے اس کے جو کلام کرنے والا ہوتا ہے اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام کی عظمت دیکھیے کہ اگر صرف ایک تجلی گرتی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا نظر آتا ہے، اور جہاں اللہ پورا پہاڑ پر قرآن مجید نازل کر دیتے تو کیا حشر ہوتا اس کا۔ کتنا عظمت والا کلام ہے میرے اور آپ کے پاس، لیکن آج ہمیں اس کلام کے پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ کئی ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھا کرو، کہتے ہیں حضرت فرصت ہی نہیں ملتی، کیا کریں۔ یعنی قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے فرصت ہے، واپس لانے کے لیے فرصت ہے، باقی دکان پہ جانا آنا سب کاموں کے لیے فرصت ہے۔ اگر فرصت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنی عظمت والا کلام ہمارے پاس، یوں سمجھیے کہ ہمارے کشکول میں ہیرے کا ٹکڑا موجود ہے، میرے اور آپ کے پاس ہمارے گھروں میں ہیرے کا ٹکڑا قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، لیکن ہم نے اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر بیکار گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا ایک سرسری تعلق ہے، اور کبھی کبھی ہمارے بزرگ اتار کر اس کی مٹی شٹی جھاڑ کر پھر اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں، اور کبھی کوئی بزرگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کو کھول کر پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر نوجوان نسل قرآن کی طرف دیکھنا، اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی تلاوت کو معمول بنانا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے۔ جب پرائم ٹائم ہی ہمارا رات 11 بجے 12 بجے شروع ہوگا، تو اب ذرا بتائیے جب ایک انسان رات 2 بجے سوئے گا تو صبح کتنے بجے اٹھے گا؟ اور صبح کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے جب تلاوت قرآن مجید کا جو ہے وہ کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، اور بہترین فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اس وقت، اور وہ وقت ہمارے ہاں اکثریت نیند میں ہوتی ہے، اکثریت نیند میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کلام کی عظمت کا نقش اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے سفر میں، دودھ نہیں تھا ایک بکری میں، آپ نے ہاتھ لگایا تو دودھ نکلنا شروع ہوگا۔ ایک پیالے میں تھوڑا سا دودھ تھا، اللہ کے رسول نے انگلی ڈالی، سب لوگوں نے پی لیا، پھر بھی دودھ بچ گیا۔ یہ بھی معجزے تھے، لیکن یہ معجزے اب قائم نہیں ہیں، اب دنیا میں نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اور قیامت تک میرے اور آپ کے پاس موجود رہے گا۔ یہ زندہ معجزہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اور ایسا معجزہ جس کے بارے میں قرآن نے 5 مرتبہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام اللہ کے ہونے میں کوئی شک ہے، کسی ایک آیت میں کوئی شک ہے، تو جاؤ اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ، کوئی 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ، کوئی اس جیسے ملتے جلتے الفاظ بنا کر لے آؤ، کچھ تو بنا کر لاؤ۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک کوئی شخص قرآن مجید کا ایک جیسا لفظ بھی نہیں بنا سکا۔ یہ ہے معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج اس معجزے کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہے؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ یونس میں یہ آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اس لیے میں اس کا صرف سرسری سا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ خود قرآن مجید نے اپنی عظمت بیان کی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، جس میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ دلوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ غیبت، یہ کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ اس دل کے اندر۔ ان دلوں کی بیماریوں کی شفا کیا ہے جی؟ آج میں اور آپ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، بتائیے پھر کیسے ان بیماریوں سے ہماری شفاعت ہوگی؟ آج یہ ساری بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں میرے بھائی۔
آج کینہ ہے ہمارے دلوں میں، بغض ہے ایک دوسرے کے خلاف، نفرتیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم شفاء لما فی الصدور قرآن مجید کو تو پڑھتے نہیں ہیں، جس سے ہمارا دل صاف ہو جائے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ فرماتے ہیں وَہُدًى، اور اس میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے رحمت ہے یہ قرآن مجید۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بفضل اللہ، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، یہ قرآن مجید اللہ کے فضل میں سے ہے۔ آپ اور میں مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں جی؟ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اب ذرا اس آیت کو پڑھیے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے بفضل اللہ، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، ورحمت ہی، اور اس کی رحمت میں سے ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے فضل اور رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے وہ فضل اور رحمت عطا کر دیا، اب ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے ہمیں خود سوچنا چاہیے گا۔ فَبِذَالِكَ، تو پس ان کو چاہیے، فَلْيَفْرَحُوا، اس پر وہ خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو کچھ بھی وہ جمع کرتے ہیں ان سب سے زیادہ جمع کیے جانے کے قابل یہ قرآن مجید ہے۔ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی زبان سیکھی جائے، اس کو جو ہے وہ اپنے اندر اٹھایا جائے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے، ہیمر اٹ ڈاؤن، اس کو اپنے اندر اتارو۔ جتنا قرآن مجید اندر جائے گا، انسان کے دل میں اترے گا، اتنا ہی انسان ایک قرآنی مومن بن کے باہر نکلے گا۔ معلوم ہو جائے گا قرآن والا آ رہا ہے، قرآن والا معلوم ہوگا۔ معاشرے میں آج قرآن والے ملتے نہیں ہیں، اور بہت سے مل جاتے ہیں، لیکن قرآن والے نہیں ملتے۔ کیوں؟ قرآن اندر اترتا نہیں ہے۔ قرآن اترے گا تو انشاءاللہ معلوم ہوگا قرآن والا۔ آج ہم دیکھتے ہیں عربی قرآن مجید پڑھتے ہیں، روتے ہیں اور ہچکیاں بن جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کے ابھی گرے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ وہ قرآن مجید ان کے اندر اترتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس لیے ان کی آوازیں نکلتی ہیں، ان کو رونا آتا ہے۔ ہمیں رونا نہیں آتا کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن مجید ایسے سمجھ آئے کہ جب ہمارے امام صاحب نماز میں تلاوت کریں تو ہمیں بھی معلوم ہو کہ اللہ میرا رب اس کلام میں میرے ساتھ کیسے خطاب کر رہا ہے۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میرا رب میرے ساتھ کیسے خطاب کرتا ہے تو پھر اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر والی کیفیت بنے گی کہ رب جب بندے سے خطاب کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں وہ کیفیات میسر نہیں ہے جو اصل میں ایک بندے کی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے سیر سپاٹے کر رہے ہیں، اللہ اکبر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہو میں تو نماز میں تھا، پھر اللہ اکبر کیا، اس کے علاوہ تو معلوم ہوتا ہے نران کا غان میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا تو نمازیں بھی ایسی ہو جائیں گی کہ معلوم ہوگا کہ بندہ مومن کی نماز ہے۔ اللہ ہمیں اس طرف غور و فکر اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی عظمت کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بہت سی احادیث آپ کو میں نے سنائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا، طویل روایت تھی جس کے اندر سیدنا علی نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بہت عنقریب بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ سیدنا علی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا، نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کتاب اللہ، اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو، وہ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ اس حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من قال بہ صدقہ، جس نے اس قرآن مجید کے مطابق بات کہی اس نے سچی بات کہی۔ ومن عمل بہ اجرا، اور جس نے اس قرآن مجید کے اوپر عمل کیا اس کو تو اس کا اجر دے دیا گیا۔ اور جس نے اس قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور جس نے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، آؤ قرآن سن لو، آؤ قرآن سن لو، یہ نعرے لگاتا رہا، لوگ اس کو پاگل، مجنون، دیوانہ اور شاعر کہتے رہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کی ہدایت ہو نہ ہو اللہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتے۔ یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن والوں کو اتنا ہلکا سمجھنا، کوئی قرآن کی دعوت دے اور انسان اس کو جھٹلا دے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی کو قرآن کی دعوت دے گا، آؤ بھائی قرآن سن لو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کی ہدایت ہو نہ ہو، اللہ اسے صراط مستقیم پر چلا دیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا میرے بھائی؟ چلنا ہے۔ تو پھر آج ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ اپنے ساتھ ایک ایک فرد کو قرآن مجید کی دعوت دے کر اس درس قرآن میں لے کر آئیں گے، اسے بتائیں گے بھائی قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، آپ آؤ ہمارے ساتھ، ہم بھی جائیں گے، تم بھی جاؤ دونوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدنا علی سے فرمایا، اے علی اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، 100 سرخ اونٹوں۔ آج کے دور میں آپ اندازہ اونٹ کو آپ آج پجاروں کے ساتھ لے کر آئیے، 100 پجاروں سے بہتر ہے اگر انسان کسی ایک شخص کو ہدایت کی طرف لے آئے، یعنی اس کے کہنے پر وہ آئے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں، آگے قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ یہ سوال کہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا، تو اس کو بھی نوٹ کیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید خود اس کا جواب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ آج ہمیں، مجھے اور آپ کو نماز کے اندر ایک دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے جو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں۔ کیا دعا ہے جی وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھا۔ اور خدا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہدی للناس، اس قرآن میں ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ ایک جگہ پہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو ہدایت چاہیے تو قرآن مجید کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ ہاں البتہ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام کو